ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ صدق اللہ العظیم۔ وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی ادب و احترام کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیسا کہ آپ حضرات بخوبی جانتے ہیں، ماہ ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور اس مبارک اور مقدس مہینے میں حج جیسی اہم عبادت اللہ نے صاحب استطاعت حضرات پر فرض فرمائی۔ جن حضرات کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ وہ مکے کا سفر آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں اور وہاں رہنے کے اخراجات بھی بآسانی برداشت کر سکتے ہوں، گھر والوں کے لیے جتنے دن وہاں مکے میں رہیں اتنے دن کا کھانے پینے کا انتظام گھر والوں کے لیے رکھتے ہوں، تو ایسے حضرات پر حج فرض ہو جاتا ہے۔ ان کو چاہیے کہ وہ اس فرض کی ادائیگی میں تاخیر نہ کریں۔ اتنی اہم عبادت ہے فرض، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ حج اتنا زیادہ اہم ہے ایمان والوں کے لیے، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے والوں کے لیے، کہ جو انسان حج کو جاتے ہوئے راستے میں انتقال کر جائے وہ شہید ہے، اور اس شخص کو ہر روز ایک حج کا ثواب دیا جائے گا۔ آگے فرماتے ہیں جو حج کے ارکان ادا کرنے کے بعد واپس ہو جائے اور صحت و سلامتی کے ساتھ گھر آ جائے تو وہ حج سے گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسا کہ آج ہی اس کی ماں نے جنا ہو، یعنی نو مولود بچے کی طرح کہ جس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا، ایسے ہی وہ انسان جو حج کی سعادت سے اپنے آپ کو سرفراز کرنے کے بعد اس کے ارکان کو ادا کرنے کے بعد صحت و سلامتی کے ساتھ گھر واپس پلٹتا ہے تو اللہ اسے گناہوں سے بالکل صاف ستھرا اور جنے ہوئے بچے کی طرح پاک فرما دیتا ہے۔ تو اس مبارک اور مقدس مہینے میں لوگ حج کے ارکان ادا کرنے کے لیے، خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں سلام پیش کرنے کے لیے حاضری دیتے ہیں۔
اسی مہینے کی 10 تاریخ جسے ہم ذی الحجہ، عشرہ ذی الحجہ کہتے ہیں، اس 10 تاریخ میں اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے خلیل، اپنے دوست حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی سنت کو زندہ کراتے ہوئے امت محمدیہ کو یہ حکم دیا کہ وہ اللہ کی راہ میں قربانی پیش کریں، تاکہ اللہ کے پیارے دوست ابراہیم کی یاد ہمیشہ تازہ رہے اور لوگ اس کو فراموش نہ کر سکیں۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کئی مرتبہ ہجرت کیے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ نے شام کی طرف ہجرت کی اور فلسطین کی طرف آپ نے ہجرت کی، مصر کی طرف آپ تشریف لے کر گئے، مختلف مقامات کی طرف آپ نے ہجرت کی۔ اس وقت آپ کی شریک حیات حضرت سیدتنا سارہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی، وہ اختلاف اقبال حضرت سارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کھلیری بہن تھی۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا ان سے نکاح ہوا اور نکاح ہونے کے بعد 90 سال تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کوئی اولاد عطا نہیں فرمائی۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو آپ کی باندی اور کنیز حضرت ہاجرہ تھیں، تو حضرت سارہ نے کہا اے میرے شوہر نامدار، ایسا نہ کریں کہ آپ ہاجرہ سے نکاح کر لیں، ہو سکتا ہے اللہ آپ کو ان سے اولاد عطا فرما دے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مشورہ مانا اور حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ نے نکاح فرما دیا۔ حضرت سارہ جو آپ کی پہلی شریک حیات اور زوجہ تھیں، وہ اللہ کی بڑی برگزیدہ اور نیک بندی تھی۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے ساتھ سفر پہ تشریف لے جا رہی تھی۔ راستے میں ایک شخص ملتا ہے، وہ کہتا ہے ابراہیم ادھر سے جانا آپ کینسل کر دیجئے، یہ راستہ بدل دیجئے، چونکہ اس راستے پر فلاں بادشاہ ہے، وہ جو بھی بیوی جاتی ہے ادھر اس سے وہ نکاح کرتا ہے، 1-2 رات وہ اپنے پاس رکھتا ہے، تب اسے چھوڑتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دونوں گئے۔ آپ نے اس بادشاہ سے بچنے کا اپنے ذہن میں ایک منصوبہ بنایا۔ حضرت سارہ وہاں تشریف لے گئی اور بادشاہ نے حسب معمول حضرت ابراہیم کو طلب کیا کہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میری بہن ہے۔ حالانکہ وہ آپ کی بیوی تھی، لیکن آپ نے کہا کہ یہ میری بہن ہے۔ دینی رشتے کے اعتبار سے اور اس فتنے سے بچنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے یہ طریقہ اختیار کیا۔ اس میں کوئی جھوٹ نہیں، اس میں کوئی کذب نہیں، اس میں کوئی دھوکہ نہیں۔ شریعت نے اس طریقے کی اجازت عطا فرمائی ہے، مگر وہ بد انجام نہیں مانا۔ حضرت سارہ کو اس نے طلب کر لیا۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا وہاں گئیں اور جیسے ہی اس نے حضرت سارہ کو ہاتھ لگانا چاہا، آپ نے دل ہی دل میں اپنے رب، اپنے خدا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے معبود حقیقی کو پکارا اور کہا پروردگار، جس طریقے سے آج تک تو نے میری حفاظت فرمائی ہے، آج بھی اس ظالم و جابر
اور بری نیت والے بادشاہ سے میری حفاظت فرما۔ اتنا کہنا تھا کہ اس کے دونوں ہاتھ فوری طور پر خراب ہو گئے اور وہ حضرت سارہ کو ہاتھ نہیں لگا پایا۔ اب جیسے ہی اس کے ہاتھ خراب ہوئے تو وہ رونے لگا، گڑ گڑانے لگا۔ حضرت سارہ سے کہا اب میں کوئی ایسی حرکت نہیں کروں گا، لہذا آپ دعا کر دیجئے تاکہ میرے ہاتھ صحیح ہو جائیں۔ چونکہ وہ بھی جانتا تھا کہ یہ اللہ کی نیک بندی ہے، یہ اللہ کی برگزیدہ بندیوں میں سے ایک ہے، چنانچہ حضرت سارہ نے دعا کی، اس کے ہاتھ صحیح ہو گئے۔ پھر اس نے دوبارہ یہ حرکت کرنا چاہی، پھر آپ نے بددعا کر دی، یہاں تک کہ 3 مرتبہ ایسا ہی ہوا۔ آخر میں وہ قدموں میں گر گیا اور کہنے لگا بی بی آخری مرتبہ معاف کر دو، اب کبھی ایسی نیت نہیں کروں گا، اور آپ کے ہی ساتھ نہیں بلکہ جو بھی اس راستے سے گزرے گا میں کبھی بھی کسی لڑکی کی طرف بد نیت سے اس کی طرف نہیں دیکھوں گا۔ حضرت سارہ نے دعا کی، اللہ نے اسے صحت اور تندرستی عطا فرما دی۔ پھر حضرت سارہ واپس حضرت ابراہیم کے پاس آئیں۔ حضرت ابراہیم نے کہا کیا ہوا؟ تو حضرت ابراہیم کو انہوں نے سارا معاملہ کہہ سنایا کہ ایسے ایسے میرے ساتھ ہوا۔ تو حضرت ابراہیم کہتے ہیں اللہ میرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے میری حفاظت فرمائی، میرے ناموس کی حفاظت فرمائی، میرے اہل خانہ کی حفاظت فرمائی، اللہ کا شکر ادا کیا۔ تو حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اللہ کی بڑی برگزیدہ اور نیک بندی تھی۔ آپ نے مشورہ دیا ابراہیم علیہ السلام کو کیوں نہ ایسا کریں کہ آپ نکاح کر لیں حضرت ہاجرہ سے۔ حضرت ہاجرہ سے آپ نے نکاح کیا۔ 90 سال کی عمر میں اللہ نے آپ کو ایک بیٹا عطا فرمایا۔ قرآن کریم میں اللہ نے اس کا ارشاد فرمایا اور بیان کیا، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ان سے نکاح ہوا تو جبریل امین علیہ السلام اللہ کی بارگاہ سے آئے۔ چونکہ حضرت ابراہیم برابر دعا کر رہے تھے، اے اللہ مجھے بیٹا عطا فرما دے، اے اللہ مجھے اولاد عطا فرما دے، رب حب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما دے۔ حضرت جبریل امین اللہ کا پیغام لے کر آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں فبشرناہ بغلام حلیم، ابراہیم تم کو مبارک ہو، اللہ تمہیں ایک بردبار اور عقل مند بیٹا عطا فرمانے والا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے۔ جب حضرت اسماعیل ولادت پا گئے اور دنیا میں تشریف لے آئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ اللہ نے ان کو ایسا حسین و جمیل بیٹا عطا فرمایا تھا جس کی پوری کہیں مثال نظر نہیں آ رہی تھی۔ دیکھنے میں حسین و جمیل تھا، خوبصورت تھا، پیشانی سے نور پھوٹ رہا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو دیکھا، آپ سے رہا نہیں گیا، گود میں اٹھایا، اس کو چوما اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ اب حضرت اسماعیل علیہ السلام آہستہ آہستہ بڑھنا شروع کرتے ہیں۔ جوں جوں آپ کی عمر بڑھتی جا رہی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ سے زیادہ تعلق بنائے ہوئے تھے، حضرت سارہ کو وقت کم دے پا رہے تھے۔ چونکہ اب بیٹا کس سے پیدا ہوا؟ ہاجرہ سے۔ ظاہر سی بات ہے آدمی اسی کی طرف متوجہ ہوتا ہے جس سے اولاد ہوتی ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ کو وقت زیادہ دینے لگے، حضرت سارہ پریشان ہو گئی تو آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلوایا اور کہا اے میرے شوہر نامدار، یہ مجھ سے دیکھا نہیں جا رہا ہے کہ آپ زیادہ وقت ہاجرہ کو دے رہے ہیں، ایسا کریں آپ ہاجرہ کو اور اپنے بیٹے کو کہیں دور صحرا میں چھوڑ کر آ جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کا خلیل ہے ابراہیم ہے علیہ السلام، اپنے بیٹے اور بی بی کو کیسے صحرا میں چھوڑ سکتے ہیں؟ مگر نیک بی بی کا کہنا ہے کہ آپ انہیں کہیں دوسری جگہ چھوڑ کے آ جائیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی کشمکش میں تھے، اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے، پیغام آتا ہے اے ابراہیم تم ہمارے خلیل ہو، تم ہمارے
پیارے دوستو ہو، میری نیک بندی سارا جیسا کہہ رہی ہے اسی پر عمل کر لو اور جاؤ اپنے بچے کو اور ہاجرہ کو کہیں دور صحرا میں جنگل میں چھوڑ کے آ جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جیسے ہی اللہ کا پیغام اور وحی ملتی ہے آپ فوری طور پر آمادہ اور تیار ہو جاتے ہیں اپنی بیوی اور اپنے بیٹے کو چھوڑنے کے لیے۔ آپ اندازہ لگائیں کیسا امتحان ہے، 90 سال کی عمر میں جس کے ایک اولاد پیدا ہوئی ہو اور پھر اس اولاد وہ اولاد جو آنکھوں کا تارا ہو، دل کا سکون اور چین ہو، پھر اس کو چھوڑنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ اس باپ کے اوپر کیا بیتی ہوگی اپنے بڑھاپے میں کہ جس کی آنکھوں کا تارا اس کی نگاہوں کے سامنے اوجھل ہونے والا ہے۔ حضرت ہاجرہ کو چھوڑنے کے لیے جا رہے ہیں، حضرت اسماعیل ساتھ میں ہے، مگر اللہ کا حکم ہے، سرے تسلیم خم ہے، جو میرے رب کی مرضی ہوگی وہی تیرے خلیل کا ارادہ ہوگا۔ لیکن لوگوں نے کچھ بھی کہا ہو، میری نگاہ دیکھ رہی تھی۔ ابراہیم جانتے تھے کہ جب تک اسماعیل اس جگہ نہیں جائے گا مکے کا وجود نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو اور حضرت ہاجرہ کو لے کر آپ چلے جاتے ہیں۔ خاص اسی جگہ پر آپ رکے تھے جہاں آج مکے کے اندر کعبے کے اندر جہاں مین کنواں ہے زمزم شریف کا، اسی جگہ پر پہلے ایک درخت کھڑا ہوا تھا۔ اس درخت کے نیچے اس وقت کعبے کی عمارت نہیں تھی، وہاں کعبہ نظر نہیں آ رہا تھا، مگر کعبے کی جگہ پہلے سے متعین تھی۔ چونکہ آدم کے دور میں کعبہ بنایا گیا تھا، نوح کے زمانے میں جب طوفان آیا کعبہ آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا، زمین آج بھی کعبے کی وہاں موجود تھی۔ اللہ کے خلیل نے اپنے بیٹے اسماعیل کو اور نبی کے جد اعلیٰ کو وہی ٹھہرا دیا جہاں ان کو ٹھہرنا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ، سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ اسی جگہ پر جہاں آج زمزم شریف کا کنواں ہے یہاں ایک درخت کھڑا تھا۔ ابراہیم نے اپنے بیٹے اسماعیل کو اور حضرت ہاجرہ اپنی بیوی کو دونوں کو یہیں چھوڑا۔ اب حضرت ابراہیم ان سے کہتے ہیں آپ یہاں ٹھہر جاؤ۔ انہیں کچھ ستو دیے، کچھ کھجوریں دی اور ایک مشکیزہ پانی کا دیا اور انہیں چھوڑ کر چلنے لگے۔ حضرت ہاجرہ نے کہا اس بیابان جنگل میں تم ہمیں کہاں چھوڑ کر جا رہے ہو؟ حضرت ابراہیم پلٹ کر نہیں دیکھتے ہیں، جواب نہیں دیتے ہیں۔ کئی مرتبہ کہا، پھر حضرت ہاجرہ سمجھ گئی یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، بلا کسی سبب کے چھوڑ کے نہیں جا رہے ہوں گے۔ عرض کی کیا اللہ کا حکم ہے اس جگہ ٹھہرنے کے لیے؟ حضرت ابراہیم نے سر ہلایا، ہاجرہ نے اللہ کا شکر ادا کیا، ابراہیم نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ میری بات ہاجرہ سمجھ گئی اور ہاجرہ اس بات کو جان گئی کہ یہ حکم ابراہیم کا نہیں ہے بلکہ ان کے پروردگار عالم کا ہے، ان کے رب کی مرضی سے یہاں ٹھہرا جا رہا ہے۔ اس جنگل میں جب رب چاہتا ہے اسماعیل یہاں رہے، ہاجرہ یہاں رہے، تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے جو انہیں نقصان پہنچا سکے، اس لیے کہ مرضی رب کی ہے۔ ہاجرہ کا یہاں ٹھہرنا ہوگا، اسماعیل کا یہاں بڑا ہونا ہوگا اور اللہ اسی جگہ پر خانہ کعبہ کو تعمیر فرما دے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں وہاں رہنے لگے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جاتے جاتے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون۔ آپ نے دعا کر دی، اے اللہ میں نے ایسی
وادی میں چھوڑ کے جا رہا ہوں جہاں نہ سبزہ ہے نہ کچھ ہے، اے اللہ انہیں روزی عطا فرمانا، رزق عطا فرمانا، پھل عطا فرمانا، اور لوگوں کو ان کی طرف متوجہ کر دینا۔ قرآن کی آیت بتاتی ہے، ابراہیم کی دعا بتاتی ہے، وہ دعا ابراہیم نے اب سے سینکڑوں سال پہلے دعا کی تھی، لیکن آج بھی تاریخ گواہ ہے اس دعا کا اثر یہ ہے دنیا کے کسی کونے میں کوئی پھل پیدا ہوتا ہو، کہیں ملے نہ ملے، کعبے میں اللہ وہ پھل ضرور عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ ابراہیم کی دعا کا اثر ہے۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدة من الناس تہوی الیہم۔ اے اللہ، یہ تیرے اے پروردگار عالم، میں ان کو چھوڑ کر جا رہا ہوں ایسی وادی میں جہاں گھاس پھوس نہیں ہے، جہاں کھانے پینے کا انتظام نہیں ہے، یہ تیرے لیے نماز قائم کریں گے، تیرے گھر کے پاس میں ان کو چھوڑ کر جا رہا ہوں تاکہ لوگ ان کی طرف مائل ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جو مشکیزہ دے کر گئے تھے اس سے خود بھی پانی پیتی، اسماعیل کو پانی پلاتی، اور پلانے کے بعد اپنے اچھی طریقے سے رہ رہے تھے، مگر ایک مشکیزہ پانی کتنے دن چل سکتا ہے، کچھ کھجوریں کتنے دن چل سکتی ہیں، کچھ ستو کتنے دن استعمال کر سکتا ہے۔ ایک وقت وہ آیا مشکیزے کا پانی ختم ہو گیا، اب حضرت ہاجرہ پریشان ہے، بچے کے ہونٹ سوکھ چکے ہیں، وہ اپنی زبان ہونٹوں پر پھراتا ہوا نظر آتا ہے، حضرت ہاجرہ کے پستانوں میں دودھ سوکھ چکا ہے، نہ کھانے کی وجہ سے نہ پینے کی وجہ سے جسم کے اندر نکاہت اور کمزوری کے آثار نمایاں ہو رہے ہیں۔ اب حضرت ہاجرہ پریشان ہے، حضرت ہاجرہ کے پاس اب تک کوئی نہیں آیا تھا، اب حضرت ہاجرہ پانی کی تلاش میں نکلتی ہے تو کبھی صفا پہ آتی ہے، کبھی مروہ پہ جاتی ہے، کبھی اس پہاڑی پہ چڑھتی ہے، کبھی اس پہاڑی پہ چڑھتی ہے، کبھی دوڑتی ہے، کبھی تیز تیز قدموں سے چلتی ہے، یہاں تک کہ 7واں چکر آج حجاج اکرام صفا مروہ کی سعی کرتے ہیں، 7 چکر لگانا ان کے لیے واجب کر دیا گیا ہے تاکہ لوگوں کو یاد رہے یہ حضرت ہاجرہ کی سنت ہے، جو اس صفا مروہ پہ دوڑے گا اپنے رب سے جو فریاد کرے گا اللہ اس کی فریاد کو قبول فرما لے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، حضرت ہاجرہ کی اس سنت پر عمل کرانے کے لیے قیامت تک حاجیوں کو حکم ہو گیا صفا مروہ پہ دوڑو، صفا مروہ پہ چکر لگاؤ، اور 7واں چکر جیسے ہی حضرت ہاجرہ نے پورا کیا آپ کی نگاہ یکایک حضرت اسماعیل کی طرف پڑی۔ حضرت اسماعیل کا بچپنا تھا، پاؤں سے پاؤں کی ایڑی زمین سے رگڑ رہے تھے، جیسے جیسے زمین سے ایڑی رگڑتے تھے پانی کا چشمہ اتنی تیز سے ابال پا جاتا تھا، پانی بہنے لگتا تھا۔ حضرت ہاجرہ کی جب نگاہ پڑتی ہے، اللہ اکبر کبیرہ، لوگوں نے کچھ بھی کہا ہو مگر میرا عشق کہتا ہے اسماعیل کی ایڑیوں سے پانی نکلنے کی وجہ مصطفیٰ کا نور ان کی پشت انور میں موجود تھا، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ان کی ایڑیوں سے پانی نکلا ہے، تو اللہ نے اپنے محبوب کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری فرما دیے۔ ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری، واہ واہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت اسماعیل ایڑیاں رگڑ رہے تھے، ہاجرہ دوڑ کر آتی ہیں، پانی بہ رہا تھا، اللہ کا حکم ہوتا ہے، اللہ کا فرشتہ آتا ہے، ہاجرہ گھبراؤ مت، اللہ تمہیں ہلاک نہیں کرے گا، تمہیں برباد نہیں کرے گا، تم یہاں قائم رہو اور اس جگہ پر تھوڑا سا گھیرا بنا لو تاکہ پانی ادھر ادھر نہ بہے۔ اور حضرت ہاجرہ نے چاروں طرف اس کے گھیرا بنا کے کہا زم زم، ٹھہر جا، زمزم کا معنی ٹھہر جا۔ کہتے ہیں اگر یہ نہ کہا گیا ہوتا تو پوری دنیا میں زمزم موجود ہوتا۔ زمزم، پانی ٹھہر گیا۔ آج تک جب سے یہ چشمہ جاری ہوا ہے تاریخ گواہ ہے، ہزاروں نہیں لاکھوں لیٹر روزانہ نکلتا ہے، مگر ایک قطرہ تو پانی کا کم ہو جائے۔ دنیا حیران ہے، بڑی بڑے سائنسداں حیران ہیں،
कितनी मरतबा लेबोरेटरी में जाकर पानी को चेक किया गया, इसके अंदर जो आम पानी में कीटाणु पाए जाते हैं वो इस पानी के अंदर नहीं पाए जाते। यही वजह है कि आम पानी ज्यादा दिन रखने की वजह से खराब हो जाता है। ज़मज़म को तुम 10 साल नहीं 20 साल 50 साल रख के देख लेना, जैसा रखा था वैसा ही तुम्हें नजर आएगा। ये ज़मज़म वो पानी है जिसे पी लेता है, अल्लाह अकबर। नबी फरमाते हैं मुनाफिक पेट भर के इस पानी को नहीं पी पाता, और जिसके दिल में निफाक नहीं है, अल्लाह की मोहब्बत है, रसूल की मोहब्बत है, वो इस पानी को पेट भर के पी लेता है। हजरत हाजरा वहां ठहर गई। कुछ दिन गुजरे थे, कबीले बनु जरहम जो कहीं से आ रहा था, उसने आसपास परिंदे उड़ते देखे तो उसने कहा हम कई मर्तबा इस रास्ते से गए हैं, कभी हमें इस इलाके में परिंदे नजर नहीं आए। परिंदे वहीं उड़ा करते हैं जहां पानी हुआ करता है, ये निशानी है। परिंदे उसी जगह को अपना जाए मस्कन बनाते हैं जहां पानी का इंतजाम होता है। कबीले बनु जरहम कहता है हो ना हो यहां जरूर पानी का इंतजाम है। वो कबीला आता है, देखा एक बच्चा है, हजरत हाजरा है, और हजरत हाजरा अपने बच्चे को पानी पिला रही हैं, खिला रही हैं, पर्दे के साथ एहतिमाम के साथ बैठी हुई है। ये कबीला आता है, इजाजत मांगता है, बीबी जान हम पानी पी ले, आप इजाजत दे देती हैं। उसके बाद ये कबीला फिर कहता है कि अगर आपकी इजाजत हो तो यहाँ हम बसेरा कर ले, यहाँ मकानात बना ले, यहाँ आपके साथ ठहरना शुरू कर दें। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत हाजरा ने इजाजत दे दी। कबीले बनु जरहम ये पहला कबीला था जिसने मक्के की बुनियाद रखी थी, जिसकी वजह से मक्के में पहला घर तामीर किया गया था। अब यहाँ मकानों की तामीर शुरू हो जाती है, लोगों की तादाद बढ़ना शुरू हो जाती है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जबान सुरियानी और इब्रानी जबान थी, कबीले बनु जरहम की जबान अरबी थी। अब हजरत इस्माइल जैसे जैसे बड़े होते गए, कबीले बनु जरहम के बच्चों के साथ खेलते रहे, यहाँ तक कि आप अरबी जबान पूरे तौर पर सीख गए और फिर पूरे मक्के की जबान अरबी हो गई। अल्लाह को यही मंजूर था, चूंकि जन्नतियों की जबान अरबी है और कब्र के अंदर सवालात जो होते हैं वो अरबी जबान में होते हैं। अल्लाह के महबूब की जबान भी अरबी होनी थी, अल्लाह ने कुरान भी अरबी जबान में नाजिल करना था, इसलिए इस्माइल को अरबी सिखा दी। अब इस्माइल अलैहिस्सलाम बड़े होते हैं, इधर हजरत इब्राहिम को हुक्म होता है हमारे घर की तामीर करो। अब ये चूंकि वाकया बड़ा तवील है, वक्त कम है, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हजरत इस्माइल 9 साल के हो जाते हैं, पेशानी में नूर जगमगा रहा है, हसीनो जमील बच्चा है, इंतहाई अक्लमंद है, इंतहाई होशमंद है। अल्लाह ने बड़ी फिरासत से आपको नवाजा है, चूंकि नबी थे और नबी को दुनिया के तमाम लोगों से सबसे ज्यादा अक्ल अता की जाती है। अल्लाह अकबर कबीरा। इब्राहिम पलट कर आते हैं, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को गले लगाते हैं, अब वहां रहने लगते हैं। अब इधर 8 जिलहिज्जा होती है जिसे यौमुत तरबिया कहा जाता है। 8 जिलहिज्जा की रात थी, हजरत इब्राहिम ने ख्वाब देखा। ख्वाब क्या देखा? अल्लाह का हुक्म हो रहा है इब्राहिम हमारी राह में अपने बेटे को कुर्बान करो। पहली रात ख्वाब देखा, आप समझे शायद ऐसा ही होगा। फिर दूसरी रात आती है, फिर आपने ख्वाब देखा, फिर आपने ऐसे ही तसव्वुर किया, यहां तक के 10वें दिन की रात आती है। इब्राहिम अब समझ गए कि ये एक और इम्तिहान से मुझे गुजरना होगा। पहले बचपन में हुक्म था इस्माइल को और हाजरा को यहां छोड़कर जाओ, और आज हुक्म हो रहा है अपने बेटे की कुर्बानी पेश करो। चूंकि सबसे ज्यादा अजीज, सबसे ज्यादा प्यारा, सबसे ज्यादा नूरे नजर लगते जिगर अगर कोई बेटा था तो वह हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम थे। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी के ताल्लुक से अल्लाह ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया है। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह ने कुरान में कहा, जब हजरत इब्राहिम ने अपने बेटे से कहा मैंने ऐसा ऐसा ख्वाब देखा है, तो बेटे ने कहा ऐ मेरे वालिदे किरामी आप ख्वाब को मुकम्मल कीजिए, सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन, आप अपने बेटे को सब्र करने वाला पाओगे। हजरत इब्राहिम ने हजरत हाजरा से कहा
ہمیں اپنے بچے کو قربان کا وہاں دعوت پہ لے جانا ہے، ہمارے بچے کو تیار کر دو۔ اب ادھر تیاری شروع ہو جاتی ہے، اچھا لباس پہنایا جاتا ہے، خوشبو لگائی جاتی ہے۔ ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی آستین میں چھری اور ایک رسی کو چھپا لیتے ہیں، آپ اپنے بچے کو لے کر چلتے ہیں۔ راستے میں شیطان ایک جگہ نہیں، دو جگہ نہیں، 3 جگہ آتا ہے۔ یہ وہی جگہیں ہیں جہاں آج حجاج اکرام شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں، جہاں شیطان کے اوپر جوتے لگائے جاتے ہیں۔ پہلا شیطان، پھر دوسرا شیطان، پھر تیسرا شیطان، 3 جگہ کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ پہلی جگہ بہکایا تھا، دوسری جگہ بہکانے کی کوشش کی، تیسری جگہ بہکانے کی کوشش کی، مگر شیطان ہر جگہ ناکام رہا۔ یہ اللہ کے پیغمبر تھے، یہ اللہ کے نبی تھے، یہ میرے نبی کے جد اعلیٰ اور آپ کے سب سے بڑے والد گرامی تھے۔ انہی کے نسل سے مصطفیٰ جان رحمت کی ولادت ہوتی ہے۔ یہی اسماعیل تھے جن کی پیشانی میں نور محمدی جلوہ گر تھا، جو ان کی پیشانی میں جگمگایا کرتا تھا، چمکا کرتا تھا۔ ابراہیم اس پیشانی کو دیکھ کر بوسہ لیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت اسماعیل کہتے ہیں اگر اللہ کی یہی مرضی ہے تو میں اس کے لیے برضا و رغبت خوشی کے لیے آمادہ اور تیار ہوں اپنی قربانی پیش کرنے کے لیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام منی لے کر جاتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام بیٹے سے کہتے ہیں بیٹا یہی دعوت تھی، اللہ تمہاری قربانی چاہتا ہے، کیا تم اس کے لیے آمادہ ہو؟ بیٹا کہتا ہے والد اللہ کا حکم ہے، میرا سر اس کے سامنے خم ہے، جھکا ہوا ہے، آپ قربانی پیش کیجئے۔ پدر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے بے انتہا محبت کرتے تھے۔ آپ نے آنکھوں پہ پٹی باندھ لی ہے اور پٹی باندھنے کے بعد ان کو نیچے زمین پہ لٹا دیا تو بیٹا اسماعیل کہتا ہے اے میرے والد گرامی ایسا کیوں نہ کریں کہ میرے چہرے کو زمین کی طرف کر دیں تاکہ آپ کی نگاہ میرے چہرے پہ نہ پڑے، کہیں ایسا نہ ہو آپ محبت کی وجہ سے میرے چہرے کو تک رہے ہو اور قربانی سے آپ کی چھری رک جائے اور اللہ کے حکم کی نافرمانی ہو جائے۔ اے میرے والد گرامی ایسا نہ ہونا چاہیے، میں اپنے سر کو زمین کی طرف کر لیتا ہوں چہرے کو تاکہ آپ محبت کی وجہ سے قربانی سے رک نہ جائیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بیٹے نے اتنا کہا ہے، ابراہیم نے کہا بیٹا جیسا آپ کی مرضی ہے۔ اسماعیل نے چہرہ زمین کی طرف کیا ہے، گردن کا اوپری حصہ کر دیا اوپر کی طرف۔ ابراہیم علیہ السلام چھری نکالتے ہیں اور اس کو چلانا چاہتے ہیں۔ تفسیر سابی میں لکھا ہوا ہے، تمام کتابوں میں لکھا ہوا ہے، ابراہیم چھری چلا رہے تھے اور گردن کٹنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ ابراہیم کہہ رہے تھے اے چھری تیرا کام تو گردن کو کاٹنا ہے، تو چل کیوں نہیں رہی ہے؟ تو چھری کہتی تھی ابراہیم تم 1 مرتبہ چلا رہے ہو، میرا رب مجھ سے 70 مرتبہ منع فرما رہا ہے، میں تمہاری مانوں یا اپنے رب کی مانوں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ تاریخ بتاتی ہے ایک تانبے کی پلیٹ حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی چھری کے درمیان آ جاتی ہے اور گردن کٹنے سے رک جاتی ہے۔ ادھر گردن کٹ نہیں رہی تھی، ادھر اللہ کا حکم ہوتا ہے جبرائیل جاؤ دمبا لے کے جاؤ، جنت سے جلدی سے جاؤ اور اسماعیل کو ہٹا لو، اس کی جگہ دمبا رکھ کے قربانی پیش کر دو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت اسماعیل جبریل امین علیہ السلام سدرۃ المنتہا سے جنت جاتے ہیں اور جنت پہنچنے کے بعد وہاں سے دمبا لیتے ہیں اور دمبا لینے کے بعد جیسے ہی وہاں سے چلتے ہیں تو آج جو تکبیر تشریق ہم نبی ذی الحجہ کی فجر سے 13ویں کی عصر تک جو تکبیر پڑھتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، جو تکبیر پڑھی جاتی ہے یہ تکبیر 3 بزرگوں کی نشانیاں ہے۔ حضرت جبریل امین جیسے ہی جنت سے دمبا لائے تھے اور آپ نے زمین کی طرف دیکھا ابراہیم چھری چلا رہے ہیں تو آپ نے وہیں سے آواز لگا دی اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جیسے ہی انہوں نے اللہ اکبر کہا، حضرت ابراہیم نے نگاہ اٹھا کر دیکھی آسمانوں کی طرف۔ توجہ ہے، توجہ ہے، کہاں؟
آسمانوں کی طرف. آسمان کی دوری اتنی زیادہ ہے کہ ہم اور آپ تصور نہیں کر سکتے. یہ آسمان میں ستارے، چاند، سورج یہ ایسے تیر رہے ہیں جیسے پانی کے اندر مچھلیاں تیرتی ہیں. اتنا اونچا آسمان ہے. جبریل جنت 7 آسمانوں کے اوپر وہاں سے پکارتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر. ان کی آواز زمین پر ابراہیم اللہ کا خلیل آسمانوں کی آواز سن لیتا ہے. تم کہتے ہو نبی سنتے نہیں، میں کہتا ہوں میرے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں دور و نزدیک کے سننے والے وہ کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. میرے آقا کے بارے میں کہتے ہو وہ سن نہیں پاتے. میں کہتا ہوں نبی سید الانبیاء ہیں. جب ابراہیم کی سماعت کا یہ عالم ہے تو آمنہ کے لال مصطفیٰ کی سماعت کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ اکبر کبیرہ سبحان اللہ بکرتوں وسیلہ. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ہم یہاں سے پکاریں وہاں وہ سنیں، ہم یہاں سے پکاریں، ہم یہاں سے پکاریں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے. مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام. اللہ اکبر کبیرہ. میرے نبی کے بارے میں نازیبا کلمات کہنے والوں، اپنی عقل و خرد، اپنی ہوش کو ٹھکانے لگاؤ. جب ابراہیم کی سماعت کا یہ عالم ہے، اللہ اکبر، جیسے ہی جبریل امین نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، ابراہیم نے اوپر کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھا. جبرائیل دمبا لا رہے تھے. ابراہیم نے جیسے ہی دیکھا تو آپ نے کہا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. آپ نے دیکھا اور جیسے ہی ابراہیم نے کہا بیٹے نے گردن اسماعیل نے اٹھائی واللہ اکبر وللہ الحمد. تو یہ جو تکبیر تشریق ہے یہ حضرت جبریل، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سنت، جسے نبی ذی الحجہ کی فجر سے یعنی عید سے ایک دن پہلے والا جو دن ہے اس کی فجر سے شروع ہوگی تکبیر، اور ہر شخص پر ہر جماعت کے بعد ایک مرتبہ تکبیر پڑھنا واجب ہے، اور 13ویں ذی الحجہ کی عصر تک یہ تکبیر پڑھی جائے گی. تو یہ تکبیر تشریق ہے. حضرت جبریل امین دمبا لے کر آتے ہیں، حضرت اسماعیل کو ہٹا دیا گیا، دمبے کی قربانی ہو گئی. اس طریقے سے اللہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی قبول فرمائی. یہ پورا واقعہ تھا جو میں نے بہت شارٹ میں آپ کو بتانے کی کوشش کی. اب اس قربانی میں ہمارے لیے کیا ہے، بس 2 حدیث سن لیں اور اس کے بعد میں اپنی گفتگو ختم کروں. پہلی حدیث حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے. الترغیب والترہیب کے اندر حافظ ابن منذر رضی اللہ تعالی عنہ نے، امام منذری نے اس روایت کو نقل فرمایا ہے. حضرت امام منذری کہتے ہیں عبداللہ بن عباس جو نبی کے چچیرے بھائی تھے ان سے یہ حدیث پاک مروی ہے. وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کا جانور اپنے پاس لٹایا قربانی کرنے کے لیے، اور جیسے ہی آپ نے قربانی کرنے کے لیے چھری ہاتھ میں لی تو آپ نے اپنی بیٹی لخت جگر اللہ اکبر کبیرہ سیدۃ النساء حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنے قریب بلایا. حضرت فاطمہ وہ ہیں جنہیں زندگی میں کبھی حیض نہیں آیا، ناپاکی نہیں ہوئی جنہیں کبھی زندگی میں، جن سے حسنین کریمین پیدا ہوئے، جن سے دین کو سینچا گیا، دین کو بچایا گیا قربانی پیش کر کے. جو قربانی اسماعیل کی شکل میں روک دی گئی تھی وہ کربلا میں حسین کی شکل میں پیش کر دی گئی. بات سمجھنے کی ہے.
ٹھیک ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اپنے قریب بلایا، اور بلانے کے بعد آقائی کریم علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ تم میرے پیچھے کھڑی ہو جاؤ، اس لیے کہ جانور کے خون کا قطرہ زمین پہ گرنے سے پہلے اللہ جس کی طرف سے قربانی کی جاتی ہے اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اب جیسے ہی یہ بات مصطفیٰ کریم نے کہی، حضرت فاطمہ کہتی ہیں یا ابتا، اے میرے والد گرامی، اے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حکم صرف میرے لیے ہے، آل محمد کے لیے یہ فضیلت ہے، یا آپ کی قیامت تک پیدا ہونے والی پوری امت کے لیے ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اے فاطمہ یہ نبی کی اولاد آل محمد کے لیے بھی ہے اور قیامت تک پیدا ہونے والی میری پوری امت کے لیے ہے۔ تو یہ جو حکم ہے کہ اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، یہ پوری امت محمدیہ کے لیے نبی نے ارشاد فرمایا۔ دوسری روایت ہے حضرت سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے، اسے بھی امام منذری نے ترغیب و ترہیب کے اندر روایت نقل فرمایا۔ حضرت علی کہتے ہیں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے لیے جانور منگایا، قربانی پیش کی، اور میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، یہ حضرت علی سے مروی ہے، آپ نے اپنے اہل بیت کو اکٹھا کیا اور ارشاد فرمایا سنو یہ جو جانور ذبح کیا جا رہا ہے، اس جانور کی قربانی بروز حشر جب حساب و کتاب ہوگا تو یہ جانور جتنے وزن کا آج ہے اس سے 70 گنا زیادہ وزن اس کا بڑھا دیا جائے گا۔ کتنا زیادہ؟ 70 گنا زیادہ بڑھا دیا جائے گا، اور پھر اس بڑے ہوئے کو تمہاری ترازو کے پلڑے میں رکھا جائے گا جس سے تمہاری نیکیاں بڑھ جائیں گی۔ اللہ اکبر۔ پھر یہی سوال ہوا یا رسول اللہ یہ صرف آپ کے اہل بیت کے لیے ہے یا آپ کی پوری امت کے لیے؟ تو مصطفیٰ نے فرمایا میری اہل بیت کے لیے بھی ہے اور میری پوری امت کے وہ لوگ جو اللہ کی رضا کے لیے قربانی پیش کرتے ہیں، بروز حشر ان کا ہر جانور 70 گنا زیادہ بڑھا کر ان کے نام اعمال میں رکھ کر اللہ اس کو نیکیاں عطا فرما دے گا۔ تو یہ جو انسان صاحب نصاب ہے، ان 3 دنوں میں اگر پہلی 10ویں 11ویں 12ویں یعنی 3 تاریخوں میں اگر ہمارے پاس اتنا پیسہ کہیں سے بھی آ جاتا ہے یا ہم صاحب نصاب ہو جاتے ہیں تو ہم پہ قربانی واجب ہے۔ یہاں تک کہ آخری دن میں اگر عصر کے ٹائم آپ کے پاس پیسے آئے تو فوری طور پر آپ پر قربانی کرنا واجب ہے۔ لہذا جن جن حضرات پر قربانی واجب ہے ان کو چاہیے کہ وہ اپنی طرف سے اللہ کی راہ میں قربانی پیش کریں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا بحالت غضب اور غصہ، میرے نبی نے ارشاد فرمایا جو صاحب نصاب ہوتے ہوئے قربانی نہ کرے تو وہ ہمارے عیدگاہوں کی طرف نماز پڑھنے کے لیے نہ آئے۔ اتنا زیادہ سخت حکم ہے، لہذا جو بھی صاحب نصاب 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کا مالک ہے آج کے دور میں، اس پر قربانی واجب ہے۔ تو لہذا جو بھی صاحب نصاب ہو اپنی طرف سے قربانی پیش کرے۔ بیوی پر قربانی واجب ہے تو بیوی کی طرف سے کرے، والدین پہ واجب ہے تو والدین کی طرف سے کرے۔ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں اپنے نام سے نہیں کرتے ہیں، ماں باپ کے نام سے کرا دیتے ہیں، تو یہ غلط طریقہ ہے۔ جس پر واجب ہے پہلے وہ اپنی طرف سے کرے گا، بعد میں اللہ نے اسے توفیق دی تو اپنے باپ کی طرف سے، نبی کی طرف سے، جس کی طرف سے چاہے وہ قربانی کر سکتا ہے۔ لہذا آپ حضرات سے گزارش ہے کہ جو جو صاحب نصاب ہوں وہ ضرور اللہ کی راہ میں قربانی پیش کریں، اور قربانی کرنے کے بعد میں نے جو پچھلے جمعے کو بھی بتایا تھا ویڈیو وغیرہ نہ بنائیں، نہ ویڈیو اپلوڈ کریں، اور نہ قربانی ایسی جگہ کریں جہاں کھلے عام ہو، پردے کا اہتمام رکھیں، اچھی طریقے سے قربانی کریں۔ خون وغیرہ ہو تو اس پر پانی بہا دیں، اوجھڑی وغیرہ گلی کوچوں میں پھینکتے نہ پھریں، نہ گوشت کو ڈالیں۔ جو مزبل ہیں، جو بھی کوڑے دان ہیں، ڈسٹ بین ہیں جہاں وہاں کوڑا ڈالیں، یہ جو گاڑیاں گھومیں گی کوڑے اٹھانے والی ان میں ڈالیں، ادھر ادھر گلی کوچوں میں گندگی نہ کریں، اور گوشت کو اتنا زیادہ اکٹھا نہ کریں کہ صاحب جو ہے بعد میں آپ کو
پھینکنا پڑے، آپ کے فریج میں کیڑے پڑ جائیں، سڑنے لگے، پھر آپ فجر کے ٹائم، صبح کے ٹائم پولیتھین میں بھر کر دھاڑ دھوڑ اس طریقے سے پھینکنا شروع کر دیں، یہ غلط طریقہ ہے۔ غریبوں میں تقسیم کریں، غریبوں کو دیں، رشتہ داروں کو دیں، محتاجوں کو دیں، جو ضرورت مند ہو اس کو پیش کریں، جس کے ہاں قربانی نہیں ہوئی اس کے ہاں گوشت کو دیں۔ چونکہ ہمارا جو مقصد ہے قربانی کا وہ گوشت کھانا نہیں ہے بھائی، 12 مہینے ہم گوشت کھا رہے ہیں، نہیں کھا رہے، ارے بولو نا، تو پھر بس قربانی میں ہی ایک رہ گیا کہ صاحب جو ڈھیل لگا کے ہیں۔ قربانی کا مقصد نہ گوشت حاصل کرنا ہے نہ کچھ کرنا، بس اللہ کو یہ ادا اور یہ طریقہ پسند ہے، بس ہمیں اس کی بارگاہ میں خون بہا کر۔ ابراہیم نے تو بیٹے کی قربانی پیش کی تھی، ہم سے تو جانوروں کی قربانی پیش کی جا رہی ہے، سمجھے نہیں؟ تو لہذا ہم اللہ کی راہ میں اس پیسے کو خرچ نہ کر کے اس کے پیسے کی قربانی پیش کریں، تاکہ اللہ ہماری قربانیوں کو قبول فرما رہے۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی اپنے یہاں جامع مسجد میں قربانی کا اہتمام کیا گیا ہے۔ پچھلے جمعے میں نے 7,000 روپے کا اعلان کیا تھا، اب اس میں شاید 500 روپے اور بڑھیں گے، 7,500 روپے کا وہ جو جانوروں کی قیمت ہے اس کے اعتبار سے بڑھایا گیا ہے، جس میں جانوروں کے آنے جانے کا کرایہ ہے، کھانے پینے کا انتظام ہے، اور اس میں کٹائی وغیرہ ہے اور صفائی ستھرائی وغیرہ ہے، جو بھی ہے وہ سارے پیسے اسی میں منہا کیے جائیں گے، اسی میں جوڑے جائیں گے۔ لہذا جن حضرات نے 7,000 جمع کیے ہیں وہ 500 اور جمع کر دیں، اور باقی حضرات جو حصہ لینا چاہیں وہ اپنا نام لکھا دیں، انشاءاللہ ان کی قربانی پیش کر دی جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار ہماری قربانیوں کو ہماری طرف سے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے، قربانیاں کرنے اور اپنے مالوں کو خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ سارے لوگ کلمہ شریف پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔